बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक धुआंधार ख़िताब किया और एक सरप्राइज़ का ऐलान किया, जो बड़ अरसे से वो इस बात का दावा कर रहे थे कि 27 को जलसे में वो एक अहम सरप्राइज़ देंगे। और सरप्राइज़ ये था कि उन्होंने एक ख़त लहराया जिसके बारे में उनका ये दावा है कि ये एक गैर मुल्की क़ुव्वत की जानिब से उनको ये ख़त लिखा गया है और उनको धमकी दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी पैसा मुलव्वस है और बैरूनी हाथ मुलव्वस है। साथ उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हवाला दिया कि जब उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाना चाही तो उनको सज़ा दी गई। और आज की पार्टियाँ जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टियां जो हैं वो भुट्टो को फांसी दिलाने में और उनको सज़ा दिलाने में मुलव्वस थीं। पाकिस्तान की सियासत में रोज़ बरोज़ अपडेट आते चले जा रहे हैं और आज की ताज़ा इत्तला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब ने उन्हें पंजाब की वज़ारत आला के लिए नामज़द किया है। ये कहना है वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का, जिनका दावा ये है कि काफ लीग के साथ तमाम मामलात तय हो चुके हैं। ताहम अभी तक काफ लीग की जानिब से ऑफिशियली इस बात की तस्दीक नहीं की गई और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी मुशावरत का अमल जारी है और जल्द लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जो करारदाद है वो आज मंजूर हो गई। 31 मार्च तक इजलास भी मुलतवी हो गया, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग और उसके बाद उससे पहले बहस का मरला दरपेश है और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। क्या स्कोर्स हैं, क्या हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, इसी पे करेंगे बात। और क्या इमरान खान साहब भुट्टो के नक्शे कदम पर हैं, इस पर भी बात करेंगे। और यह साहब इस वक्त स्टूडियो में तो नहीं है, बैरून मुल्क हैं, लेकिन उनको हमने टेलीफोन लाइन पर अपने साथ जोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम और यह साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और यह साहब, आपने तकारीर के इमरान खान साहब की तकरीर के नुकात कल यकीनन सुने होंगे और जिसमें उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब भी किया और साथ ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हो रही है। और आपका क्या ख्याल है कि आप वज़ीर आज़म की इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं? और ख़त जो उन्होंने लहराया कि ये धमकी है, ये धमकी अमेज़ ख़त है, क्या ख़त लिख के धमकियाँ दी जाती हैं? और ये सब देखिए, मैं गुज़श्ता 6 महीने से कह रहा हूँ और मैं यूट्यूब के ऊपर भी गवाह हूँ और यहाँ पर भी कि पाकिस्तान 6 महीने से कि यूक्रेन और पाकिस्तान दो बेसिकली जगह हैं जहाँ पर साजिश होगी। और यूक्रेन से तो 2014 से चल रहे थे, लेकिन दोबारा उन्होंने उसको इकट्ठा करके बुला के उसको नेटो की फ्री ऑफर दे के ज़ेलेंस्की को उन्होंने दिया और उसमें उसके अंदर शामिल हो गया, दाखिल हो गया। पाकिस्तान के बारे में ये अगर आप ये समझते हैं ना कि ये धमकी जो खतों के जरिए दी जाती है, वो तो बराह रास्त देते हैं। किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त दी, पूरी दुनिया ने देखा था। उसने कहा था विल मेक यू एन एग्जाम्पल, और वो मेक यू एग्जाम्पल की जो सूरत हाल थी उसी के ऊपर सारे का सारा आगे मामला चला था। और अब तो सिक्योरिटी पेपर्स इतने खुल के आगे हुए हैं कि कैसे कैसे मदद दी जाती थी। और फिर 3 रिपोर्टें जो गार्जियन की हैं वो बड़ी अहम हैं कि जिसमें यूक्रेन की जो पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी, उनको कौन कौन सी लोग फंड देते थे। जॉर्ज सोरोस वाले फंड देते थे, नेशनल एंडाउमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी फंड देता था, यूएस एड फंड देता था। उनको इकट्ठा किया गया, उनको वहां पर लाया गया। फिर उसके बाद एक अदम एतमाद की तहरीक शुरू कराएगी और उसमें अदम एतमाद की तहरीक के अंदर बाकायदा खुरेजी करवाएगी और फिर उसको भगाया गया जो प्रो रशियन आदमी था। सेम ड्रामा जो है अपना रिपीट किया जा रहा है था यहाँ पर भी। और मैंने आज नहीं, ये अभी इतना नहीं आया था, मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान साहब के खत का ताल्लुक है, अगर खत में कोई सब्सटेंस ना होती तो वो कभी ये ना कहते कि मेरे पास आके ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा होता है, आए मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड तस्दीक। और एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास, पब्लिक को नहीं दिखा रहा वो। तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ना इस खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करें और इस पर बहस करें कि यार धमकी कहाँ से आई है, उसका तदारक कैसे किया जा सकता है, कौन लोग मुलव्वस हैं, इसमें तमाम बहस का आगाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये चीज नेशनल सिक्योरिटी में डिस्कस हो चुकी हुई है और ये थ्रेट्स की सूरत मौजूद थी। यही वजह है कोई हमेशा से जो न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल की बात करते हैं, बेसिकली मसला है उसी से सारा क्राइसिस फिल्ड हुआ। आज से बहुत पहले मैंने तकरीबन 15 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने ये लिखा था कि ये बेसिकली एक ठहराव का वक्फा दिया गया ताकि देखें कि सूरत हाल कैसी है। जो न्यूट्रल होना है ना, ये बुनियादी तौर पर एक
ढील दी गई है ताकि पता चले कौन किस जगह पे बैठा हुआ है और सबको उसका अंदाजा हो सके। अच्छा औरिया साहब, हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने और जनाब सजाद मीर साहब ने, दोनों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ चलता हूँ कि वो इमरान खान साहब को बड़े करीब से जानते हैं, और कल जिस किस्म का खिताब इमरान खान साहब ने किया, तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि वो भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकली इमरान खान साहब को कल के इस खिताब से कितना फ़ायदा होने वाला है? जी न्याजी साहब। मेरा ख्याल असल में एक अजीब हो रही है, बहुत ही ये टॉपिक जो है बड़ा ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। मैं तो 3 महीने पहले से, जो खान साहब ने कल इंकशाफ किया कि मुझे 3 महीने पहले से पता था कि काम हो रहा है। मैं भी 3 महीने बड़ी यकसुई के साथ कह रहा था, बल्कि अपने जियो के प्रोग्राम में भी कह रहा था कि ये जो हमेशा मैं कहता था कि डाई इज कास्ट। और एक मकबूल जान साहब और सजाद मीर साहब जो है बड़े इंग्लिश लिटरेचर के बड़े बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनको पता है कि जब डाई इज कास्ट का मतलब है कि ये चीज जो है ये अब होनी नहीं होना है। यानी कि जो कुछ आजकल हो रहा है, ये सारा मामला जो है 3 महीने, जो खान साहब ने 3 महीने कही है, मैं 4 महीने कहता हूँ, अच्छा, तब से बात तय हुई है। अब दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो कल का खिताब था ना, खान साहब के अंदर कल वो एनर्जी नहीं थी। उसकी वजूहत जाने बगैर के अच्छा, एनर्जी तो मिल गई ना काफ लीग की जानिब से, अपना न्याई साहब काफ लीग की जानिब से एनर्जी मिल गई है वजीर आजम को, और मोहम्मद सलाई साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि हमने वजारत आला की पेशकश कबूल कर ली। वजीर आजम साहब ने मुबारकबाद दे दी परवेज लाई साहब को। मेरा ख्याल है कि लेटेस्ट ये है कि जो शुजा साहब ने कहा कि परवेज लाई साहब गए हैं, तो वो कोई मामला तय करने नहीं गए। सारे जो है ये इत्तेहादियों के साथ हमने मिलकर मामला तय करना, और हमारी मीटिंग आज रात को भी और कल भी है। अच्छा। मैं आपको कभी बता रहा हूँ कि ये कभी नहीं तय होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा जो ग्राहक धन, इतना बड़ा खिलारा आ गया, जो इतनी बड़ी आलमी साजिश है, हाँ। वो जो है वो मंत्री के जहाँ में पहुंच ही नहीं सकती अगर परवेज लाई साहब मान जाए और इमरान साहब जो है इसमें से ग्रेट एस्केप करें। लेकिन परवेज लाई साहब की जानिब से उनके साहबजादे ने बात कर रहे हैं, हाँ, उनके साहबजादे ने ट्वीट किया है कि जनाब हमने उनके बड़े भाई मैं अभी चौधरी शुजा साहब का न्यूज में जो शुजा साहब का कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती किस चीज को लिया जाए। मुझे इन दोनों से भी गर्ज नहीं है। अच्छा। मुझे पता है कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। इमरान खान उसकी वजह ये नहीं है कि कोई खुदा ना खासा जो या वो उसके अभी उस तफसील में ना जाए। इमरान खान साहब को जाना ठहर गया है। चंद दिन बाद आप बता दें कि ये बात जो थी उसमें हम ऐसी बहस करेंगे तो हमारा वक्त आएगा। उससे ज्यादा 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। और इस साहब ने जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं उनसे मुतफिक हूं, लेकिन सच उतना नहीं है जो दाऊदी साहब बता रहे हैं, सच उससे ज्यादा है। एक इस मुल्क के अंदर मैं 1968-69 से बाकायमी होशोवास अकुल के साथ दिलो जान से जो मूवमेंट्स चली है, चाहे 77 की है, उसके अंदर तो हम बहुत आगे स्पिरिट कर रहे थे। 2007 में चाहे चीफ जस्टिस साहब की चली है, चाहे ये इमरान खान साहब का या नवाज शरीफ साहब का तख्त उल्टा किया है, या कोई भी, इसके अंदर मैं बिल्कुल एनी शायद बहुत सारी चीजों को मेरे सामने गुजरी है। मैं सिर्फ आप ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इससे थोड़ा आगे जाता हूं। इस मुल्क में ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन, बल्कि उससे भी पीछे लियाकत अली खान साहब को ले लें, जितने हुकूमतें तब्दील हुई हैं, किसी हुकूमत को आप जब अदम इस्तेकाम का शिकार करते हैं, जब उसकी बेखुनी करते हैं, तो अमेरिका आपके साथ होता है। उसके वजूहत मैं बाद में बताऊंगा। ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन को हटाया कि वो सीटो सेंटो साइन करना था। ठीक है। अयूब खान का माशरा लगा, सिकंदर मिर्जा का माशरा लगा क्योंकि बटाबेर का अड्डा देना था। मुशर्रफ साहब का लगा ताकि जो कुछ करना था, बाकी बातें एक तरफ रखें। इस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा था तो भी यही साजिशें हो रही थी कि ये चीज मुश्तरक है। हमारी बदजहनी क्या है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको हम हलाल कर देते हैं, और हलाल और हराम के तैयार हम यहाँ करके बैठे होते हैं। हमारे अंदर इतनी दानिशवराना जानतदारी नहीं है कि ये बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान में हर हुकूमत को हटाने के लिए अच्छा, नहीं साहब बड़ा अहम नुक्ता आपने बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया। मैं सजाद मीर साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, सजाद मीर साहब, अगर तो इमरान खान साहब इत्तेहादियों की हमायत दोबारा वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं और इत्तेहादी तहरीक अदम एतमाद में उनकी जो है वो मुखालफत
نہیں کرتے تو دین یہ غیر ملکی سازش جو ہے پھر وہ دم توڑ جائے گی. کیا کہتے ہیں سجاد میر صاحب؟ اتنی کمزور سازش ہے کہ پرویز الہی اس کو ختم کر دے گا. اور کیجئے کہ عالمی سازش ہے, غیر ملکی سازش ہے, امریکہ شامل ہے, پتہ نہیں کون کون شامل ہے, آپ بتا رہے ہیں, اور وہ پرویز الہی کی ملاقات سے بنی گالہ چلے جانے سے ختم ہو گئی ہے. ہاں جی, یہ میرا سوال کی بات کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا. دیکھیے یہ خط راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے بھی لہرایا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو خط انہوں نے لہرایا یہ کبھی خط سامنے نہیں آئے گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اگر یہ امریکہ ان سے ناراض, جو اوریہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان سے ناراض ہے, عالمی طاقتیں پاکستان اور یوکرین سے ناراض ہیں, ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سی پیک سے نکال کے ان کو آئی ایم ایف میں لے کے آیا پاکستان کو, فیٹف کے تلے کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی وہ شرطیں مان رہا ہے جو پاکستان کے کسی حکمران نے نہیں مانی تھی. اس کو کیا شکایت پیدا ہوگی؟ یعنی کہ اگر کہتے ہیں شکایت پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ بیان کی جائے. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے تو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی. جنہوں نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں ان کو انکار کس نے کیا ہے؟ یہ ساری ایک کہانی ہے. یہ خط لہرانے کی جو بات ہے مجھے صرف یہی یاد نہیں آ رہا, بلکہ یہ تھا کہ انکشاف کریں گے کل کے جلسے میں تو مجھے پھر بھٹو صاحب ہی یاد آئے, جنہوں نے تاشکند کی بلی کبھی پہلے سے نکالی نہیں تھی. جب سے تاشکند سے لوٹے آئے تھے کہ راز فاش کروں گا, ہر جلسے میں یہی ہوتا تھا, ہر موقع پہ یہی ہوتا تھا, آخر میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کوئی خط وط نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. ان کی باڈی لینگویج دیکھیے کیسی ہے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں پاکستان ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کی ریلائنس اب امریکن اسٹریٹجیکلی خاص طور پر کم ہوتی جا رہی ہے. اب اگر آپ کے پاس 10J آ جاتے ہیں تو میں شاید آپ کو F-16 پر ریلائنس باقی نہیں رہتا آپ کا. باقی ساری آپ کی جتنی بھی اسپیڈ دفاع کی پروڈکشن ہے وہ بھی چین کی مدد سے آپ نے حاصل کی ہوئی ہے, اسی کے ذریعے سے پروڈیوس کر رہے ہیں. امریکہ نے کبھی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں کی, چین نے آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. چین تو اگر عمران خان سے اگر ناراض ہوگا تو چین ہوگا, اور یہ روس کا دورہ تھا, یہ تو ہمارے چین سے تعلقات کی ایکسٹینشن ہے. یہی بتا دیجئے کہ جہاں کہاں کھڑے, ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یوکرین سے گندم بھی لینی ہے, ہم یوکرین سے وہ انجن بھی لیتے ہیں جو ہمارے F-17 تھنڈر طیاروں میں استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی روس سے نہیں لیتے, یوکرین سے لیتے ہیں. شاید بیچ میں دونوں سے لیتے رہے ہوں, چلتا رہا ہو. ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس خط ہے, یہ کر دینا, یہ خامخواہ کی ایک بات ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں. بڑی اہم بات سجاد میر صاحب آپ نے کہی ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے خلاف ہیں, عمران خان کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہی بات اوریہ صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن یہاں چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے, اور اوریہ صاحب سے کہوں گا بریک پہ کے بعد اسی بات سے پھر جو ہے نا بات شروع کیجیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال چھوڑ کے گیا ہوں کہ جیسے سجاد میر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے خلاف اس لیے ہیں کہ سی پیک اور دیگر معاملات, اس معاملے میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا اوریہ صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے, پاکستان کو جو کردار ہے, اس حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو موچی دروازے کا دکاندار ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں سی پیک کے ساتھ. عمران خان از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی تھرو ڈائریکٹلی ایڈ جو ہے فوج کو دینی ہے, کسی اور کو وداؤٹ دی آفس آف دا پرائم منسٹر دی ہی نہیں جا سکتی. آتی ہے تو اسی کے تھرو آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ فوج کا کوئی اکاؤنٹ مینٹین ہوتا ہے, آپ کی سویلین اتھارٹی کے تحت وہ آتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو بات یہ ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اپنا جنرل باجوہ صاحب کو کہیں جو اپنا اکاؤنٹ دکھائیں ملٹری کا ہم آپ کو دے رہے ہیں. باقاعدہ اس منسٹری بنی ہوتی ہے, اس منسٹری کے تھرو آتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان اگر پاکستان کے ساتھ سازش ہے تو عمران خان کے ساتھ آٹومیٹکلی ساتھ, کیونکہ عمران خان از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ کوئی موچی دروازے میں رہنے والا عام سا آدمی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. اب ایک آدمی نے جب ایک سوال کیا اس کے اوپر کہ اگر آپ کو امریکہ اڈے مانگے تو آپ دیں گے, تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک, اس کے بعد جو بائیڈن اور ریکارڈ پہ ہے, ریان سی کروکرن ریکارڈ پہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انٹیلیجنس سپورٹ چاہتے ہیں. ٹھیک,
اور ٹرمپ نے اس کے اوپر باقاعدہ فکرے بولے ہیں کہ ہم نے جو بائیڈن نے پاکستان کو کھو دیا ہے اس کو فکرے نہ دے کے. یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں. یہ تو مشرف کا کون سا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنا ہم تم پتھر کی لکیر میں پھینک دیں گے. کہاں ریکارڈ میں تھا؟ کس سے کہا گیا تھا؟ لیکن ڈالا گیا. جنرل محمود کہتا اس کو کہا ہی نہیں گیا تھا, آرمٹیج کہتا اس کو کہا ہی نہیں گیا تھا. یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ جب ایک آفر کرتے ہیں نا کہ بھائی جان یہ میرے پاس آ کے آف دا ریکارڈ ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ اس سازش کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھ لو آگے. اور اس کی آفر ہے, بلینکٹ آفر ہے, پبلک میں نہیں اس میں, کیونکہ ظاہر بات ہے پبلک ان تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتی. اور میں ایک بات بتاؤں, جس وقت بھٹو نے کہا تھا کہ اٹس انٹرنیشنل کانسپریسی, آج سارے مانتے ہیں. آج انٹرنیشنل پیپرز نکلاتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. آج کسنجر کا بیان بھی نکالتا ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی. اس وقت بھٹو بکواس کر رہا ہے, ہم بھی اس کے خلاف جلوس نکال دیتے. ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ سینسٹیوٹی آف دا ایشو 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں. یعنی پاکستان کے خلاف سازش ہے. عمران خان ایسے جیسے دبئی میں رہتا ہے. عمران خان اچھا چلے, یہ تو ہوگی مرکز کی بات کہ سازش ادھر ہو رہی ہے. ادھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ وزیر اعظم کو جمع کرا دیا ہے. پرویز الہی صاحب کو عمران خان نے اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے. مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو پنجاب کی سیاست جو ہے وہ تمام صاحبان جو ہمارے پینلسٹ ہیں کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہوں گے؟ میں اب رول یہ کہتے ہیں عثمان صاحب کہ جب وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس انسٹرکچرز ہو جائے گی. اب وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہوگا. اب 2 کینڈیڈیٹ آئیں گے, ان کا مقابلہ ہوگا. نہیں, تحریک اعتماد پیش ہو گئی ہے نا وزیر اعلیٰ کے خلاف. نہیں, جب وہ پیش نہیں سر, پیش ہوتی ہے ایوان میں. ایوان میں اگر پیش نہ ہو, نہیں سر, اس کو جمع ہوئی ہے, اس کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے, ایوان میں پیش ہوتے ہیں. رول سن لینا سر. اگر ایوان سے پیش ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے تو وہ انفرکچوس ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, نئے وزیر اعلیٰ کا. صحیح ہے. تو چودھری پرویز الہی کو نامزد کیا ہے عمران خان صاحب نے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کو نظر آ رہے ہیں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہوئے؟ اب مقابلے پہ کون ہوگا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے جو ہے نا بڑے محترم دانشور ہیں, اور جس کو کہنا چاہیے کہ دانش کے جو ہے نا ایک قطب مینار ہیں. ہر چیز کو جب تک وہ مشکل نہیں بتائیں گے ان کی دانشوری کے اندر سکم آ جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بڑا مشکل کر کے بتائیں تاکہ میرے اور آپ کے لیول سے ان کا لیول آپ آسان کر کے سمجھا دیں. میں نے بتا دیا جی کہ ایک پاکستان کے اندر 1951 سے پرنسپل قائم ہے. 7 جنوری 1951 میں رائل پاکستان آرمی بنی تھی, اور 10 مارچ کو لیاقت علی خان کے خلاف کو ہوا تھا, جس میں 2 جنرل, میجر جنرل نذیر اور میجر جنرل اکبر جو ہے انوالو تھے, بلکہ پوری فوج انوالو تھی. تب سے لے کے آج تک میں اس بات کی میری بالکل کنسیڈریٹ تھنکنگ ہے کہ جب بھی آپ کسی حکومت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کو لمبا چوڑا سازش کا نام اسی نہ دیں کہ سجاد میر صاحب نے بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑا, لیکن امریکہ نے پاکستان کا بہت کچھ بگاڑنا ہے. جب آپ نواز شریف کو دیکھو, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ نواز شریف الیکشن لڑ کے آئے یا عمران خان لڑ کے آئے. ہمارے ملک میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ اصول عمران خان پر لاگو نہیں ہے, یہ نواز شریف پر لاگو نہیں ہے, یہاں سے حکومت کے اوپر ہے. یہ بدقسمت ملک کی جو ہے نا کوئی یہ خرابی اندر ڈالی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے اگلا نظام کیا ہوگا جی, پارلیمانی یا صدارتی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آئے. آج آپ اس ملک کا بحران دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو گورننس فیلور ہوا ہے, ہمارا جو اقتصادی تیہ پانچا ہوا ہے, یہ اقتصادی بحران, یہ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے اس نے جنم لیا. پنجاب کی میں بات کر رہا تھا, پنجاب کی میں بات کر رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ. آپ کیڑے مکوڑے چنتے پھر رہے ہیں. اس وقت پاکستان پہ جو وقت آنے والا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کس فکس میں ہے. میں 1971 کے بعد کیا دیکھ رہا ہوں, میرا دل دہل رہا ہے کہ پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. عمران خان کا نکالنا جو ہے اس ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس قسم کی عدم اعتماد کی تحریک جس کے اندر ہم ایبٹ بن جاتے ہیں, پولیٹیکل جو ہے اس کو مزید غیر مستحکم کر جاتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالنا ٹھیک نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالنا ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لائے تھے ان کو اس کی سزا پوری ملنی چاہیے تھی. اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو سزا دینے پر تل گئے تھے کیونکہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 3.5 سال کا اس سے وہ بری عظمہ ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اپوزیشن آپس میں لڑ بھڑ کے مر کے پتہ چل جائے کہ آخر میں ہم یہ کہیں گے پاکستان بھٹو نے توڑا ہے, پاکستان مجیب نے توڑا ہے. نہ مجیب اقتدار میں تھا نہ بھٹو اقتدار میں تھا. اچھا سجاد جو اقتدار میں تھے جو جنہوں نے ایوب خان تھے یحییٰ خان تھے ان کا کبھی ہم نے نام سنا ہے کہ پاکستان توڑنے والوں میں سے تھے؟ جی سجاد میر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنا. سجاد میر صاحب آپ بتائیے گا. چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میں حفیظ اللہ نیاز سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے, اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنانا عمران خان بس میں نہیں رہا یہ بات. وہ اس کے جو باقی بولنے والے ہیں شہباز گل یا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک لفظی لڑائی لڑ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے, ورنہ اب عمران خان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا سکے. جب اس کے بس میں تھا اس نے انکار کر دیا تھا, اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں چودھری برادران بھی کہ انہیں کیا کرنا ہے. رہ گئی یہ بات کہ جو ہمارے اولیاء نے کہا اور بڑی خاص بات کہی کہ عمران خان کو موچی دروازے کا آدمی نہیں ہے. کاش وہ موچی دروازے کا آدمی ہوتا اور اس کی عوام کی نبضوں پہ ہاتھ ہوتا, اسے اندازہ ہوتا کہ کتنی مہنگائی ہے, کتنی غربت ہے, کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں. وہ ہمیں یہ نہ بتاتا کہ یہ انٹرنیشنل جو ایک مہنگائی آئی ہے اس لہر کا نتیجہ ہے. وہ ہمیں یہ نہ بتاتا کہ کووڈ کا نتیجہ ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا کہ اس کے پہلے سال کیا ہوا تھا. پہلے سال یہ ہوا تھا کہ انہوں نے سی پیک کو لپیٹ دیا تھا. ان کے وزیر نے یہ کہا تھا کہ 1 سال کے لیے موخر کر دے. ان کے دوسرے وزیروں نے کہا تھا کہ اس پہ کرپشن ہوئی ہے, اس میں تحقیق کرنی چاہیے. انہوں نے قطر سے اپنے تعلقات خراب کیے اور یہ کہا کہ اس کی گیس مہنگی دی ہے. اب آپ کو نہ گیس مل رہی ہے نہ سی پیک کا قرضہ منظور پڑا ہے جو ML1 کہتے ہیں, جس پہ شیخ رشید کہتے تھے کہ وہ بنے گی تو پاکستان کی ریلوے بچے گی. نہ وہ بنی نہ ریلوے بچی. آپ قرضہ لے نہیں پا رہے کیونکہ IMF کے نے آپ کو روک رکھا ہے قرضہ لینے کی ضد. بات یہ ہے کہ قصہ یہ نہیں ہے. ہم یقیناً طور پر ایسا بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہم مغربی طاقتوں کے کوئی دو ہم ان کے اتحادی رہے ہیں, حلیف رہے ہیں, لیکن ہم ان کے دوست نہیں رہے. اور رہا ان کے بیانات تو حال ہی میں بیان آیا تھا جب یہ روس جا رہے تھے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پہلی بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے نے کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے تعلقات کس سے ہوتے ہیں, روس سے ہوتے ہیں, چین سے ہوتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان. اگر بیانات اور ان باتوں پہ ہم جانے لگے, میں تو کہتا ہوں کہ عمران نے بگاڑا کیا ہے اس کا. اگر تعلقات کی بات کرتے ہیں غیر ملکوں سے, حکیم سعید نہیں, اس سے پہلے کسنجر کے جو صاحبزادہ یعقوب کے ساتھ نیگوشیشن, بہت سی باتیں آن ریکارڈ ہیں. اب لوگوں نے ان کو ریویل بھی کر دیا ہے کہ کس طرح ویسٹ نے اس کو پالا ہے پاکستان کا حکمران بنانے کے لیے, آگے لانے کے لیے. یہ سوچا ہے. جی اور یہ صاحب کیا آئندہ کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ 2-3 دن کے اندر کیا ہونے والا ہے پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا. اور یہ صاحب سمجھ آ گئی کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے. جو سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ ڈاؤن چلا جا رہا ہے, سلائڈ پہ چلا جا رہا ہے, اور سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد ہم جیت جائیں گے. ساری اپوزیشن پارٹی کو اچانک کیا ہو گیا, جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے دوبارہ ہیرو بنانے چلے ہیں اس کو. یہ کیا ہو گیا, یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اچھا اس کی بات میں 6 مہینے سے بول رہا ہوں کہ معاملہ کچھ اور ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ معاملہ یقیناً آج مجھے خواب تو نہیں آنا تھا 6 مہینے پہلے کہ پاکستان یوکرین کے بعد سیکنڈ بنے گا, پہلا یوکرین ہوگا. مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ چیزیں انٹرنیشنل پیسز پہ رپورٹ ہو رہی تھی, بات کر رہے تھے لوگ کہ کیسے کنٹینمنٹ آف چائنا ہونی ہے, کیسے کنٹینمنٹ آف چائنا میں کس جگہ سے روکنا ہے, کس ملک کو ڈسٹرب کرنا ہے. ادھر سے ڈسٹرب کریں گے تو فاسفورس کا مسئلہ ہوگا, ادھر سے ڈسٹرب کریں گے تو گوادر کا مسئلہ ہوگا, اور چین اور روس دونوں کنٹین ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کو ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہیں. اب اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب تو اگلے 2-3 مہینے اگر دیکھیں, اگر یہ معاملہ چلتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ کل پرویز الہی صاحب کا انتخاب ہو جائے گا 2-3 دن میں. دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا متحدہ کینڈیڈیٹ کون آتا ہے. پیور پارٹی سے 7 بندے ہیں, کوئی آ نہیں سکتا. حمزہ شہباز کا مقابلہ ہوگا شاید, یا کوئی چھوٹا بندہ کھڑا کریں گے. بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا, باپ پارٹی اناؤنس کر رہی ہے اپوزیشن کے پاس جانے کے لیے. جی وہ تو خیر بلوچستان کو دیکھیں, باپ پارٹی کس کی ہے؟ بلوچستان کی ہے. ہاں اچھا
یہ آپ ہی نے کہا تھا کہ بلوچستان جس کی طرف جاتا ہے حکومت اس کی ہوتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں جس نے بھی یہ میلہ سجایا ہے اس نے اپنی کرسی بچھانے کے لیے سجایا ہے. اس نے کسی اور کی کرسی کے لیے. میں نے اس دن ٹویٹ کہا تھا کہ میں سخت خونریزی دیکھ رہا ہوں, یوکرین کے ماڈل پہ خونریزی دیکھ رہا ہوں. جس نے بھی بچھایا ہے اس نے کسی کو حصہ نہیں. اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہوں, جو کچھ بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے اچھا ہو. ہمارے شو کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اپنے مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کل مزید اپڈیٹ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.